بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ 3 MPO کے بارے میں اکثر الیکٹرانک میڈیا میں یا پرنٹ میڈیا میں یا باقی جو سوشل میڈیا ہے وہاں پر پڑھتے سنتے اور دیکھتے آئے ہوں گے، اور اکثر و بیشتر اس بات پر بڑا اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ حکومت چاہے جس بھی پارٹی کی ہو، وہ جب بھی مخالف فریق کو گرفتار کرنا چاہے وہ گرفتار کر سکتی ہے، تو یہ کیسا قانون ہے؟ آج ہم بغیر کسی سیاسی بحث میں پڑے ہوئے آپ کو MPO جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہے، اس قانون کے بارے میں مکمل آگاہی دینے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی بنی ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ایک PTI کی جانی پہچانی شخصیت شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ تو آج ہم 3 MPO کے بارے میں آپ کو تفصیلاً بتائیں گے کہ یہ قانون ہے کیا۔ سب سے پہلے یہ جو قانون ہے یہ ہے دی پنجاب مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس 1960، اور جو سیکشن 3 جو کافی بریف سیکشن ہے، اس کی جو لیگل لینگویج ہے اس کو ہم آسان اردو میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سیکشن 3 کی جو سب سیکشن 1 ہے اس میں حکومت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ حکومت اگر کسی شخص کے بارے میں اس بات پر مطمئن ہے کہ یہ شخص مفاد عامہ کے خلاف کوئی کام کرنے والا ہے یا پبلک سیفٹی اور مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے خلاف کوئی کام کرنے والا ہے، یعنی کہ عوامی تحفظ یا امن عامہ کے تحفظ کے خلاف کوئی کام کرنے والا ہے، تو حکومت ایک تحریری حکم نامے کے ذریعے اس شخص کو قید اور حراست میں رکھنے کا حکم جاری کر سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ جو سیکشن 3 MPO ہے اس کی سب سیکشن 1 میں حکومت کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ سیکشن 3 کی سب سیکشن 2 میں ڈپٹی کمشنر یا گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کردہ کسی بھی پبلک سرونٹ کو اگر یہ شک ہو یا اس کے پاس یہ ایک ریزن ٹو بیلیو ہو، یعنی اس کو ایک پورا یقین ہو کہ اس کی حدود میں کوئی شخص کوئی ایسا کام کر چکا ہے یا کرنے والا ہے یا کر رہا ہے کہ جو امن عامہ کے تحفظ کے خلاف ہے یا عوامی تحفظ کے خلاف ہے، تو اس صورت میں اس افسر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس مسئلے کو فوراً سے پہلے گورنمنٹ کو لکھے گا، یعنی گورنمنٹ کو وہ انٹیمیٹ کرے گا کہ ہماری حدود میں یہ شخص جو ہے وہ ایک عوامی تحفظ کے خلاف یا امن عامہ کے تحفظ کے خلاف کام کرنے لگا ہے۔ اب جب یہ ریفرنس ڈپٹی کمشنر کی طرف سے مل جائے گا گورنمنٹ کو، تو جو سب سیکشن 4 ہے اس میں گورنمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنر کی طرف سے اس طرح کا ریفرنس کہ جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی شخص ایسا کام کرنے والا ہے کہ جو امن عامہ کے تحفظ کے خلاف ہے، تو وہ گورنمنٹ اس ریفرنس کو ایکسیپٹ بھی کر سکتی ہے اور اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے۔ اگر اس کو گورنمنٹ ایکسیپٹ کرتی ہے تو اس صورت میں گورنمنٹ اس شخص کی گرفتاری اور حراست کا حکم نامہ جاری کر دے گی۔ سب سیکشن 3 میں جو 3A ہے اس میں اس شخص کی گرفتاری کا جو اختیار ہے وہ پولیس افسر کو بھی دیا گیا ہے، یا کوئی اور ایسا آفیسر بھی اس کو گرفتار کر سکتا ہے کہ جو گرفتاری کے حکم نامے میں جس افسر کا نام لکھا گیا ہو یا جس افسر کو یا اتھارٹی کو اختیار دیا گیا ہو۔ جو سب سیکشن 3B ہے اس میں ایک سب انسپیکٹر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر پولیس والے سب انسپیکٹر کو یہ معلومات ہوں اور اس کے پاس یہ یقین ہو کہ اس کی حدود میں یا اس کی جورسڈکشن میں وہ مطلوبہ شخص ہے، تو وہ اس مطلوبہ شخص کو بغیر کسی وارنٹ گرفتاری کے بھی گرفتار کر سکتا ہے۔ 3 MPO کے جو سب سیکشن 5 ہے اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات مینشن ہے کہ
اس گرفتار شدہ شخص کو 3 ماہ سے زیادہ حراست میں اور قید میں نہیں رکھا جائے گا۔ البتہ بورڈ کو اس سیکشن میں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر 3 ماہ کی مدت ختم ہونے سے پہلے بورڈ یہ سمجھتا ہے کہ اس شخص کی جو حراست ہے وہ ضروری ہے اور مزید بھی اس کو حراست میں رہنا چاہیے، تو بورڈ اس کو حراست میں مزید رکھے جانے کی ہدایات و حکم بھی جاری کر سکتا ہے۔ اگر اس شخص کی جو حراست ہے وہ 3 ماہ سے زائد ہونا بھی ضروری گورنمنٹ سمجھتی ہے، تو اس صورت میں گورنمنٹ 3 ماہ کی مدت ختم ہونے سے پہلے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ایک باقاعدہ درخواست کرے گی، اس میں وہ ایک بورڈ بنانے کی درخواست کرے گی جس کو ریویو بورڈ کہتے ہیں۔ اب یہ ریویو بورڈ جو ہے وہ ایک چیئرمین اور 2 اشخاص پر مشتمل ہوگا، اور ان میں سے ہر فرد جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا جج ہوگا یا جج رہا ہوگا۔ بورڈ مقرر ہونے کے بعد حکومت اس شخص کے کیس کو بورڈ کو ریفر کرے گی تاکہ بورڈ اس کو ریویو اور رپورٹ کرے، یعنی کہ بورڈ اس کے بارے میں فیصلہ کرے کہ اس کو مزید حراست میں رکھا جانا چاہیے یا نہیں رکھا جانا چاہیے۔ بورڈ اپنے سامنے موجود تمام مواد کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو زیر حراست شخص ہے اس کو بھی سننے کے بعد اور تمام ڈاکومنٹ اور تمام میٹیریل کو کنسیڈر کرنے کے بعد اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے، یعنی 3 ماہ کی مدت ختم ہونے سے پہلے اپنی رپورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو پیش کرے گی کہ جس میں بورڈ یہ بتائے گا کہ اس شخص کی مزید حراست ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ جو بورڈ کا فیصلہ ہے وہ ڈیفینیٹلی جو میجارٹی ویو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ سب سیکشن 5F میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ اس بورڈ کی جو رپورٹ ہے اس کو کنفیڈینشیل رکھا جائے گا۔ 5G میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ اگر بورڈ کے خیال میں اس شخص کی مزید حراست کے لیے کوئی سفیشینٹ وجہ نہیں ہے، کوئی ریزنیبل گراؤنڈ نہیں ہے، تو حکومت جو ہے زیر حراست شخص کی جو حراست ہے اس کو منسوخ کر دے گی اور اس کے ریلیز کیے جانے کے آرڈر بھی جاری کر دے گی۔ اگر بورڈ یہ سمجھتا ہے کہ اس شخص کو مزید حراست میں رکھنے کے سفیشینٹ کاز یا سفیشینٹ گراؤنڈز یا مواد موجود ہے، تو اس صورت میں گورنمنٹ جو ہے وہ اس شخص کو مزید اپنی حراست میں رکھ سکتی ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بورڈ جب مزید حراست کے بارے میں اپنا اوپینین یا رپورٹ پیش کرے گا تو اس صورت میں اس زیر حراست شخص کی فیملی کے لیے کوئی مالی امداد یا مالی وظیفے کا بھی بورڈ جو ہے وہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی ڈائریکشن جاری کرے گا۔ سب سیکشن 6 جو ہے وہ زیر حراست شخص کو یہ بھی اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی اس حراست کو ایک ریپرزنٹیشن کے ذریعے گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ چیلنج بھی کر سکتا ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ ہائی کورٹ کا جو اس کے پاس اختیار ہے ایک ریٹ جورسڈکشن والا وہ بھی اس کے پاس اویلیبل ہے۔ ناظرین، سب سیکشن 8 میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر ڈپٹی کمشنر کو یہ یقین ہو کہ جس شخص کے بارے میں حراست کا آرڈر جاری کیا گیا ہے اور وہ شخص مفرور ہو گیا ہے یا بھاگ چکا ہے، تو اس صورت میں اس کا جو میٹر ہے وہ جو مجسٹریٹ ہے اس کو بھی ریفر کیا جا سکتا ہے، اور مجسٹریٹ اس کے خلاف 87، 88 اور 89 جو کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے وہ اس کی کارروائی بھی اس شخص کے خلاف بھی کر سکتا ہے اور اس کی جو پراپرٹی ہے اس کے خلاف بھی کر سکتا ہے۔ یا دوسرا اختیار یہ بھی دیا گیا ہے کہ ایک آفیشیل گزٹ میں اس کو ڈائریکشن تھرو نوٹیفیکیشن جاری کی جائے گی کہ آپ فلاں وقت فلاں جگہ پہ پیش ہوں۔ اگر وہ شخص اس کے باوجود پیش نہیں ہوتا تو اس صورت میں اس قانون میں یہ بھی اختیار دیا گیا ہے کہ اس کو جو قید کی سزا ہے جو 3 سال تک ہے اور جرمانہ ہے، تو یہ سزائیں بھی اس کو سنائی جا سکتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ 3 MPO کی حد تک آپ کافی باتیں جان چکے ہوں گے۔ آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔